اب یہ علم ہمیں بنیاد فراہم کرے گا ہدایت کی اور مشکلات کے حل کی۔ یہ آیہ کریمہ سورہ آل عمران کی یہ نازل ہوئی ہے مسلمانوں کے رسول اللہ کے عہد کے بہت بڑے بحران کے درمیان۔ رسول اللہ کے عہد کے بڑے بحرانوں میں سے ایک ہجرت ہے، بحران ہوا تو ہجرت ہوئی نا، یہ ایک بحران تھا۔ آج ہم بھی ایک بحران کا شکار ہیں۔ خوب اس بحران میں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں، کسی دنیا میں کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، سب ٹرمپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے وزیر اعظم صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب امریکی صدر کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ کیا کرتا ہے۔ بلکہ آج ہی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں آج ایرانی صدر سے بات کی ہے، کل مصر کے صدر سے بات کروں گا، چونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے مسائل مصر سے زیادہ ملتے جلتے ہیں، ایران سے زیادہ مصر سے ہماری مشابہت زیادہ ہے، اس لیے مصر سے رہنمائی لیں گے۔ صدر صاحب ہمارے پہلے مصر سے فتویٰ منگوا چکے ہیں تراویح کے بارے میں، اور اس فتوے کی مخالفت بھی صدر صاحب کر چکے ہیں، چونکہ مصری فتویٰ میں تھا کہ نہیں پڑھنی، اور صدر صاحب نے 20 نکاتی معاہدہ کر کے پڑھوا دیں، اور خود روز معائنہ کرنے جاتے ہیں، چیک کرتے ہیں جا کر فاصلے، چھوٹی چھوٹی مساجد میں ہر روز ایک تصویر آتی ہے۔ اب وزیر اعظم صاحب مصر کے صدر سے مشورہ کریں گے، وہ جو رہنمائی کریں گے پھر اس کے مطابق عمل کریں گے۔ بحران ہے، بحران میں آپ دیکھو کہ دین کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، کیا بحرانوں میں رہنمائی نہیں کرتا؟ اگر رہنمائی نہیں کرتا تو پھر کیا ہدایت ہے جو بحرانوں میں ہمارے کام نہ آئے، امن کے دنوں میں آ کے ہمیں کہے کہ اب میری بات مانو، تو بحران میں آپ مسئلہ حل کر کے دو، ہمیں بحران روک کے دو، بحران حل کر کے دو۔ شدید ترین بحران جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آئی ہیں، ان میں سے ایک بحران ہجرت کے وقت وہ بحران تھا جس کے نتیجے میں ہجرت ہوئی، پھر چند اور شدید بحران مدنی زندگی میں جنگ احد تھا، بہت شدید بحران پیدا ہوا یہاں پر۔ ایسا بحران تھا کہ حضور نے مشرکین نے حملے کی تیاریاں کی، اور حملے کی تیاریاں کر کے یہ تیاری کر کے آ گئے مکمل تیاری کے ساتھ۔ ادھر سے رسول اللہ کے لشکر میں ایک بحران پیدا ہوا، بہت شدید بحران، اور وہ تھا منافقت۔ رسول اللہ مدینے میں مسلمانوں میں منافقت پیدا ہو گئی، منافق طبقہ وجود میں آ گیا، یہ ایک بہت بڑا بحران تھا۔ منافق اگر آپ کی صفوں میں ہیں تو آپ شکست خوردہ ہیں، مکی لشکر کی ضرورت نہیں ہے، یہی کافی ہیں، یہ جو اندر صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پہلے خوب ماحول بنایا، جوانیاں لٹائیں گے، قربانیاں دیں گے فلاں، پہلے مدینے میں انہوں نے خوب جنگی ماحول بنایا۔ جب جنگ کے لیے مکمل تیاری ہوئی، نکلے باہر، تو یہ ایک بڑی تعداد میں یہ علیحدہ ہو گئے کہ ہم تو نہیں جاتے، چونکہ ہماری بات نہیں مانی گئی، ہماری کوئی بات سنی نہیں جاتی، فیصلے یک طرفہ ہوتے ہیں، ہمیں اہمیت نہیں ملتی، فلاں ہوتا ہے، یہ کر کے یہ سارے علیحدہ ہو گئے، لشکر ٹوٹ گیا، اکثریت علیحدہ ہو گئے، بہت قلیل تعداد مسلمان جنگ کے لیے چلے گئے، لڑنے کے لیے۔ وہاں پر جب گئے مسلمانوں نے ایک اور پھر حرکت کی، پہلے منافق الگ ہو چکے تھے، ایک پیٹھ پہ خنجر گھونپا جا چکا تھا، ایک خیانت ہو چکی تھی جنگ سے پہلے ہی، جنگ احد میں، اور اس نے بہت شدید متاثر کیا۔ وہ جو جنگ لڑنے گئے ہوئے تھے وہ بھی ان کے دل ٹوٹے ہوئے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، ان خیانت کاروں نے خیانت کی ہمارے ساتھ، ہمیں دشمن کے مقابلے میں تنہا کر دیا، انہوں نے کمزور کر دیا ہے۔ اب اس شکستہ دلی کے ساتھ لشکر کا میدان میں کھڑے ہونا بھی خود ایک معرکہ تھا، کیسے کھڑے ہوتے۔ اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ رسول اللہ نے ایک دستہ اس درے کی حفاظت کے لیے، مورچے کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا ہوا تھا، اور جب مسلمانوں نے حملہ کیا، دشمن کے قدم اکھڑ گئے، بھاگے، تو انہوں نے مال غنیمت کی خاطر وہ درہ، وہ مورچہ چھوڑ دیا، اور سب مال غنیمت جمع کرنا شروع ہو گئے۔ پیچھے سے خالد ابن ولید نے
حملہ کر کے مسلمانوں کو محاصرے میں کر کے اور شدید ضرب لگائی. ایسی کہ یہ پہلی جنگ تھی اور آخری جنگ تھی جس میں رسول اللہ شدید ترین خطرے سے دوچار ہوئے. رسول اللہ کے سر اقدس پہ چوٹ آئی، رسول اللہ کے دندان مبارک ٹوٹ گئے. رسول اللہ یعنی اس حد تک مشکل ہو گئی کہ انہوں نے گھیرا ڈال لیا رسول اللہ کے گرد مشرکین نے، اور سارا لشکر بھاگ گیا. جب مورچے کے محافظین نے وہ حرکت کی، اس کے نتیجے میں دشمن جب حملہ ور ہوا تو ان کے جمے ہوئے قدم اکھڑ گئے اور سارا لشکر بھاگ گیا رسول اللہ کا. اور قرآن میں ہے کہ رسول اللہ بلا رہے تھے انہیں کہ واپس آؤ، نہیں آئے واپس، بلکہ یہ شہرت ہو گئی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں، اور 3 آدمی فقط رسول اللہ کے حفاظت کے لیے رہ گئے پیچھے. یہ پوری رسول اللہ کی حیات میں سب سے ایک سنگین بحران یہ تھا. یہ بحران کیوں پیدا ہوا؟ اب جب کہ بحران آ گیا ہے تو کرنا کیا ہے؟ یہیں پر یہ آیت اترتی ہے رسول اللہ کے اوپر. اسی ماجرا میں شکست خوردہ لشکر بیٹھا ہوا ہے، ابھی زخمی شہید، حضرت حمزہ سالار لشکر شہید، بڑے بڑے اہم صحابہ شہید، اور ادھر سے منافقت، ادھر سے ہر گھر کے اندر شہید اور ماتم، شکوہ، شکایات، فقر، فاقہ، اس طرح کا بحران گھر گھر کے اندر پیدا ہوا. اس نے رسول اللہ پر بہت اثر ڈالا، رسول اللہ کے دل پر. یہیں پر اللہ تعالیٰ نے اب ان کو بحران میں رہنمائی کی. بحران کے اندر رہنمائی آتی ہے. اس سے پہلے کی آیات ہیں جو اسی جنگ کا نقشہ ہے کہ تم نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، اور آخر تمہارے ساتھ یہ ہوا. پھر یہاں سے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اس بحران میں رہنمائی، ایک رہنمائی یہ آئی کہ جو انفاق کرتے ہیں، نہ ذخیرہ اندوزی، انفاق کرتے ہیں. کب؟ آسانی کے دنوں میں بھی اور مشکلات میں بھی. اور جو غصہ پی جاتے ہیں، غصے کا اظہار نہیں کرتے، اور جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، یہ محسن ہیں، وہ خدا ان کو پسند کرتا ہے. یہ اب بتایا جا رہا ہے کہ تم نے کرنا کیا، پالیسی کیا بنانی ہے. والذین اذا فعلوا فاحشة وظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. دوسرا یہ کہ جن سے غلطیاں ہو گئی ہیں، جنہوں نے معصیتیں کر دی ہیں، خلاف ورزیاں، ان کے لیے تلافی کا موقع ہے. دوسری ہدایت، رہنمائی. اب اس صورتحال میں شکوہ، گلہ، تہمت، بلیم، بہتان، کردار کشی، یہ نہیں ہے بحرانوں کا رائے حل. ایک دوسرے پہ ڈالنا، ایک دوسرے کو ذمہ دار قرار دینا، کس کی وجہ سے شکست ہوئی، کس کی وجہ سے نہیں ہوئی. اب یقیناً کچھ نے غلطی کی ہے. جنہوں نے غلطی کی اب انہیں کیا کریں؟ لٹکا دیں سولی پہ؟ نہ، وہ توبہ کریں، وہ مغفرت کریں اور دوسرے معاف کر دیں. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. خوب یہ جو لوگ توبہ کریں گے تو یہ بھی اجر پائیں گے. یوں نہیں ہے کہ ایک دفعہ غلطی کر کے پھر ڈٹ جائیں، ہٹ درمی کریں کہ اب تو ہم جو کر دیا ٹھیک کیا ہم نے اس وقت. نہ، پشیمان ہو، توبہ کریں، غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کریں گے. اگر یہ توبہ کر لیں، واپس آ جائیں تو ان کے لیے بھی اجر ہے. اب جو اصل بنیادی بات بتائی گئی کہ یہاں کریں کیا. اب ہم رسول اللہ کے پاس بھی یہ تھی حالت کے توقع کہ اب اللہ کی طرف سے رہنمائی آئے کہ اس صورت میں اب کیا کریں. ہم شکست کھا چکے ہیں، لشکر ٹوٹ چکا ہے، منافق پیدا ہو گئے ہیں، اور ایک طرف سے بہت شدید نقصان اٹھا کے اب اس صورتحال سے نکلیں کیسے، حالات کو قابو میں کیسے لائیں.
اس صورت میں رہنمائی یہ آئی ہے قد خلت، خوب یہ پہلی دفعہ آپ کے ساتھ تو نہیں ہوا، قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بھی گزر چکے ہیں ادوار، تم سے پہلے بھی قوانین اور امتیں اور جمعیتیں اور یہ سلسلے سارے گزر چکے ہیں۔ فسیروا فی الارض، تو زمین پہ گردش کرو، ذرا مطالعہ کرو، نکلو، دیکھو، مشاہدہ کرو سابقہ اقوام۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ان کے لیے کیا صورتحال تھی، انہوں نے کیا کیا، پھر ان کے ساتھ ہوا کیا، انجام کیا ہوا۔ آپ کے لیے بھی یعنی یوں نہیں کہ پہلی دفعہ ایک مشکل کھڑی ہوئی ہے اور اس سے پہلے کبھی مشکل کھڑی ہی نہیں ہوئی تھی، پہلا بحران ہے جو زمین پہ پیدا ہوا ہے آج آپ کے لیے، نہ اس سے پہلے بھی بہت سارے بحران ہوئے ہیں۔ کیوں ہوئے ہیں؟ مطالعہ کرو، ہوا انجام کیا ہوا ان کا، کون سا قانون توڑا، کون سی خلاف ورزی کی، کہاں ہٹ درمی کی، پھر اس کی تلافی کے بجائے اور دوسرے راستے کیسے اختیار کیے۔ یہاں ہمارے ہاں یہ بحث آج کل شدت سے چھڑی ہوئی ہے صحافیوں میں اور علماء میں۔ ایک عالم دین کے اس وزیر اعظم کے پروگرام میں یہ تجویز آئی تھی یا یہ رائے آئی تھی کہ موجودہ بحران وبا کا یہ عورتوں کی بے حیائی عریانیت کی وجہ سے ہوا ہے اور میڈیا کے جھوٹ کی وجہ سے ہوا ہے۔ خوب دونوں باتیں ٹھیک کی انہوں نے، میڈیا جھوٹ بولتا ہے اور بے حیائی بھی پوری دنیا میں ہے، لیکن بات اس میں ہے کہ آیا یہ وبا اس کا اس چیز سے تعلق ہے؟ وبا یہ جراثیم اس وجہ سے پھوٹ پڑے ہیں کہ لوگ کپڑے نہیں پہنتے صحیح اور جھوٹ بہت بولا جاتا ہے، اگر سچ بولتے تو یہ بحران پیدا نہ ہوتا۔ وہ دو باتیں ٹھیک ہیں اپنی جگہ پر، دونوں ٹھیک ہیں، لیکن ان کے ساتھ ربط یہ ابھی ثابت ہونا باقی ہے۔ اور رائے حل کیا تھا کہ توبہ کرو، رو، پھر انہوں نے ہی دعا منگائی، رلایا بھی، روئے بھی، اور سارا منظر دنیا نے دیکھا۔ یہ توبہ ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ بحرانوں میں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ بحران پیدا کیوں ہوتے ہیں، یہ بحران پہلے دوسرے لوگ اس میں کیوں مبتلا ہوئے، اسی وجہ سے تم بھی مبتلا ہوئے ہو۔ انہوں نے بحرانوں میں کیا کیا، ان میں مکذبین تھے اور مصدقین۔ مکذبین کا حال کیا ہوا، مصدقین کا حال کیا ہوا، تائبین۔ توبہ کس کو کہتے ہیں ایسی صورتحال میں؟ مثلا جنگ احد کی توبہ کیا ہے؟ جنگ احد کی توبہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے بیٹھ کے روئیں گڑ گڑائیں، یہ توبہ ہے نا۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع، جہاں سے دور ہوئے وہیں واپس آ جاؤ۔ مثلا آپ گاڑی چلا رہے ہیں سڑک پر اور بھٹک گئے، بہک گئے، کسی اور سڑک پہ چلے گئے، توبہ کرو، ادھر ہی دیکھو دور بھٹکی ہوئی راہ پر ہی کوئی مسجد دیکھو، وہاں جا کے روتے رہو اور کہو خدایا میں نے توبہ کر لیا، اب گھر پہنچ جاؤ گے نا۔ اس رونے کے باوجود بھی تمہیں توبہ نہیں کی۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے واپس پلٹنا، اسی سیدھی سڑک پر واپس ہو دوبارہ۔ گاڑی میں بے شک روتے رہو، پشیمان تو انسان دل سے ہوتا ہے، جہاں بھی ہو جائے دل سے ندامت ہوئی کہ یہ کیا غلطی کی، سمجھ کے کیوں نہیں آیا، پوچھ کے کیوں نہیں آیا، چلو اب پتہ چل گیا ہے تو واپس ہو اس کی جگہ، اسی اصول پر، اسی قانون پر واپس ہو۔ رسول اللہ کی اطاعت وہ ضابطہ تھا، اس پر واپس ہو۔ شکست کہاں سے کھائی؟ پہلے منافقوں نے رسول اللہ کی اطاعت چھوڑی، منافقت اختیار کی۔ دوسرا ان فوجیوں نے، اس سپاہ نے جو مورچے کی تحفظ کے لیے تھے، انہوں نے معصیت کی، رسول اللہ کی نافرمانی کی، یہ قانون توڑا ہے تم نے، واپس ہو۔ ابھی واپس آنے کا مطلب یعنی منافقت بھی ترک کر دو، معصیت بھی ترک کر دو، فرمان برداری کرو، اصول اور اوامر بجا لاؤ، جیسے کہا جاتا ہے ویسے عمل کرو۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ یہ ضابطہ ہے اللہ کا کہ جب مشکل آ پڑے تو نہ کمزوری دکھاؤ، لا تہنوا ولا تحزنوا، نہ گھبراؤ، گھبراہٹ اور کمزوری دونوں دور کرو اپنے سے، اور پھر غلبہ ہے تمہارا، انتم الاعلون۔ اسی ماحول میں جہاں تمہاری کمر ٹوٹ گئی ہے، یہیں پہ تم غالب آ جاؤ گے،
اگر یہ اصول اپنا لو، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، تمہیں اگر پریشانی ہوئی ہے تو تمہاری طرح ان کو بھی ہوئی ہے. وَتِلْكَ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت بیان کی ہے، قانون بیان کیا ہے، اصل ضابطۂ نظام بیان کیا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام، یہ حالات ہم گماتے رہتے ہیں، گردش میں رکھتے ہیں لوگوں کے درمیان. یہ تداول ایام ہے، یہ سنت خدا ہے. حالات ایک جیسے نہیں رہتے، ہم حالات کو گردش میں رکھتے رہتے ہیں. آسودہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، پریشانوں کو آسودہ کر دیتے ہیں. یہ حالات پلٹنا، حالات مختلف اونچ نیچ حالات کی نشیب و فراز، یہ سنت خدا ہے. یہ ہم کیا چاہتے ہیں، دعا کیا مانگتے ہیں، ایک جیسے رہے، ہمیشہ خوش، ہمیشہ آسودہ، ہمیشہ چین میں، ہمیشہ سوئے ہوئے، ہمیشہ راحت. اور یہ تو سنت خدا نہیں ہے. سنت خدا کیا کہ یہ ایک دفعہ ایک دفعہ سرا، ایک دفعہ ذرا، سختی، آسانی، آسائش، دشواری، یہ حالات یہ ہم گردش میں رکھتے ہیں. نداولها بین الناس، کیوں کرتے ہیں یہ کام ہم؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، آخر منافق مومن الگ بھی تو کرنے ہیں نا ہم نے. کیسے الگ ہوں، کیسے پتہ چلے مومن کون ہے اور منافق کون ہے؟ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور دوسرا یہ کہ ہمیں شہداء چاہیے تم میں سے. شہداء پروری کے لیے یہ حالات کا تداول یعنی گھومتے رہنا، گردش میں رہنا. یہ گردش ایام شہید سازی کے لیے ہے. ابھی شہید کا معنی آپ مقتول لے رہے ہیں، قرآن کی اصطلاح اور ہے شہداء کی. یعنی یوں نہیں کہ کچھ کو مارنا ہے ہم نے اس بحران میں، نہ مارنا نہیں، شہداء، کچھ کو ہم سامنے لانا چاہتے ہیں، کچھ کو ہم اس قعودی حالت سے، اس حالت سے جس میں وہ اس وقت روٹین والی حالت سے، متداول حالت سے، ہم انہیں باہر لانا چاہتے ہیں، نمایاں کرنا چاہتے ہیں، کچھ کو شہداء بنانا ہے. دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے ہمارا بحران کا. واللہ، اور تیسرا یہ ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالمین کو پسند نہیں کرتے. تیسرا مقصد یہ ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور ہم نے ایک فلٹر کرنا ہے تمہیں، یمحصہ، تمحیص کرنی ہے، علیحدگی کرنی ہے، چھانٹی کرنی ہے تمہاری. جو مومن ہیں انہیں علیحدہ کرنا ہے اور انہیں پروان چڑھانا ہے، ان کی رشد و نمو کرنی ہے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور منکرین کو اور متمردین کو ختم کرنا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. اور ایک ہدف ہمارا یہ ہے کہ ہم، اور تم یہ گمان دل سے نکال دو کہ ہم بغیر آزمائش میں ڈالے تمہیں جنت میں بھیج دیں گے. نہ، پہلے ہم مجاہد و صابر نکھار کے علیحدہ کر لیں گے، دوسروں کو علیحدہ کر لیں گے. صبر اور جہد، یہ صبوریت و جہاد یہ تمہارے اندر پیدا کرنا ہے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِيَ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اور یہ رسول اگر شہید ہو جاتے اور وفات ہو جاتی تو تم کیا بھاگ جاتے جس طرح احد سے بھاگ گئے ہو؟ یعنی جب رہبر شہید ہو جائے تو قوم بھاگ جائے پیچھے رہبر کو چھوڑ کر. کیا فریضہ تھا تمہارا اس وقت؟ یہ بحران کے شدید ترین اور سب سے بڑے بحران میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی رہنمائی کی اور دوبارہ بحال ہوا گیا. اس بحران نے جو سلسلہ درہم برہم کر دیا تھا جنگ احد نے،
پورا نظم درہم برہم کر دیا تھا. اس رہنمائی میں اس ضابطے نے دوبارہ بحال کر کے پہلے سے زیادہ مضبوط تر، نقصان کے باوجود، اتنے نقصان خسارے کے باوجود مسلمان پہلے سے زیادہ قوی تر ہو گئے. جب ان سنن کو رسول اللہ کی توجہ ان سنن کی طرف دلائی، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. ان قوانین نے ان کو بحال کرو، انہی پر عمل کرو، انہی سے شکست خوردہ لشکر فاتح لشکر بنا. پھر یہی فاتح ہوا، پھر انہوں نے جنگ خندق بھی جیتی، فتح مکہ بھی ہوا، جنگ حنین بھی جیتی، پھر خیبر اور کیا کیا سارا کچھ فتح کرتے گئے. جنگ احد کی شکست اور بحران نے ان مسلمانوں کو بہت پختہ بنا دیا تھا. اور پھر ایسا واقعہ تکرار بھی نہیں ہوا، کہیں بھی کسی جنگ میں یہ منظر دوبارہ تکرار نہیں ہوا. یعنی آ گئے وہ جو فراموش شدہ چیزیں تھیں انہوں نے بھانپ لی اور توبہ کر لی انہوں نے. باقی بعد میں انشاءاللہ بیان ہوگا.